فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ پاکیزہ ہے، پاک ہے اللہ تبارک و تعالی، تمام تسبیحیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، یقیناً وہی ذات جو ہے وہ غالب حکمت والی ہے، وہی ذات ہے جس نے نکالا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم گمان نہ کرتے تھے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور وہ بھی گمان کرتے تھے کہ ان کے قلعے بڑے مضبوط ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی سے بچا لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے ان کے پاس آئے جہاں سے ان کا خیال تک بھی نہ تھا، ان کے دلوں میں رعب کو ڈال دیا، وہ اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں اور پھر مسلمان بھی ان کے گھروں کو برباد کرتے ہیں۔ اے ایماندار لوگو، اے عقل مند لوگو، ان باتوں سے نصیحت اور عبرت جو ہے وہ حاصل کرو۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہود کی مکاریوں اور فریب کاریوں کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ریاست مدینہ میں یہود بھی آباد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں یہودیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور پھر یہود نے اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا مکر کیا، کیا دجل کیا اور کیا فریب کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور کیا حشر کیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تاریخ سے جاننے والے اور سیرت سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ مدینہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں 3 یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبیلے بہت مشہور تھے اور معروف تھے، اور یہودیوں کا مدینے میں گڑھ سمجھے جاتے تھے، اور سب سے زیادہ بدماش قسم کا قبیلہ بنو قینقاع تھا، جن کی سازشیں اور جن کی شرارتیں اور جن کی مکاریاں کسی سے مخفی نہیں تھی۔ ہر وقت ان کی کوشش یہی رہتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اور مخالفوں کو نقصان پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست کی داغ بیل ڈالی۔ آپ نے محسوس کیا کہ مکہ والوں نے ہمیں مکہ میں رہنے نہیں دیا ہے، اور قریب ہے کہ وہ دوبارہ ہم پر حملہ آور ہوں اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ نے ملکی حکمت عملی کی بنا پر ارد گرد کے جو قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے، بالخصوص یہود کے ساتھ معاہدے کیے۔ آپ مدینہ میں رہتے ہیں، ہم بھی مدینہ میں رہتے ہیں،
آپ اپنے کاروبار کریں، ہم اپنے کاروبار کرتے ہیں، آپ سکون سے رہیں، ہم بھی اپنی جگہ پہ سکون پہ رہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں دوستی کا کہ اگر تمہارے خلاف کوئی باہر سے چڑھائی کرنے والا قبیلہ چڑھائی کرتا ہے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کرے. اگر کوئی قبیلہ ہمارے خلاف حرکت کرتا ہے اور ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ہمارا ساتھ دو اور ان کو حملہ نہ کرنے دو. یہود کو یہ تدبیر اور یہ مشورہ پسند آیا اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لی. تینوں قبیلوں نے، بنو قینقاع نے بھی، بنو نذیر نے بھی، بنو قریظہ نے بھی، کہ ٹھیک ہے مدینے کی حفاظت کے مد نظر یہ معاہدہ بڑا بہترین ہے. اگر مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرے تو یہودی ان کا ساتھ دیں گے، اگر یہودیوں پہ کوئی حملہ کرے تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے. یہ طے ہو گیا. لیکن یہود کی عادت ہے بچھو کی طرح ڈنگ مارنے کی. جب تک وہ ڈنگ نہ مارے ان کو سکون نہیں ملتا ہے. چنانچہ یہ موقع بموقع جس وقت بھی ان کو موقع ملتا ہے یہ ضائع نہیں جانے دیتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی سازشیں اور اپنی مکاریاں اور اپنے فریب لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. یہ تاریخ میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی انہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا. چاہے کوئی ان کے ہم نوا ہو، چاہے ان کو کوئی مخالف ہو، انہیں نقصان پہنچانے کی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں. اور پچھلے خطبہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے نجات دہندہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی انہوں نے جو سلوک کیا وہ تاریخ میں چھپا ہوا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس کا اظہار جو ہے وہ فرمایا. بنو قینقاع یہ قبیلہ بھی، بنو نذیر بھی، بنو قریظہ بھی، تینوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، معاہدہ کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا دم بھرا اور حلف لیا. دونوں نے اقرار بھی کیا، لیکن یہود اپنی وہی عادت کے مطابق جو ہے وہ کاروائی کرتے رہے. ابھی سازشوں سے پہلے آپ ان کی ایک مزید سازش دیکھ سکتے ہیں. مسلمانوں کا کسی کے ساتھ ابھی کوئی معاملہ نہیں، آپس میں ہیں. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ کے، یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے. ان کے درمیان زمانہ جاہلیت میں لڑائیاں ہوتی تھی اور بڑی دیر تک لڑائیاں جاری رہتی تھی اور خوب ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے. یہودی ایک بوڑھا آدمی جس کی ٹانگیں تاریخ میں لکھا ہوا قبر میں تھی، یعنی آج ورا کے کل ورا، اس کی یہ کیفیت تھی. لیکن سازش کے بغیر اس کو بھی چین نہ تھا. اس نے جب دیکھا کہ اوس اور خزرج قبیلے کے مسلمان دو قبیلے آپس میں بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں تو وہ اندر ہی اندر جل گیا. یہ لوگوں کو سکون مل گیا ہے، یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خوشی سے باتیں کر رہے ہیں. اپنے ایک بندے کو تیار کیا اور تیار کر کے کہنے لگا جاؤ یہ قبیلے والے بیٹھے ہیں، ان کے درمیان جا کر یہ زمانہ جاہلیت کی جو ان کی لڑائی ہوئی تھی اس کا ذکر کرو، چند اشعار پڑھو. فلاں نے فلاں کو مارا تھا، فلاں نے فلاں کو مارا تھا، ان کے اتنے مارے گئے تھے، ان کے اتنے مارے گئے تھے. چنانچہ اس بندے نے ایسا ہی کیا. وہاں پہ جا کر ان کی جنگ بواس ایک زمانہ جاہلیت میں لڑائی تھی اس کا ذکر کر دی. وہ فلاں جنگ کو جانتے ہو، انہوں نے تم کو مارا تھا، اتنے بندے تمہارے مار دیے تھے. وہ باتیں ہوتی رہی، شعر شاعری ہوتی رہی، بات چیت چلتی رہی، بڑھتے بڑھتے تو میں کے اوپر بات آ گئی. دونوں قبیلے دوبارہ لڑنے پہ تیار ہو گئے. اچھا تم نے مارا تھا، آؤ پھر لڑکے دیکھ لیتے ہیں کون طاقتور ہے. دونوں نے تلواریں نکال لی. دونوں کہنے لگے آؤ میدان میں چلتے ہیں، وہاں جا کے لڑتے ہیں کون بھاری ہے کون ہلکا ہے. دونوں باہر نکلے. اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے، آپ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر فوراً پیچھے روانہ ہوتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں لڑائی سے پہلے. کہا اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں سے نفرت اور قدورت کو کھینچ ڈالا، تم ایک دوسرے کے ہم نوا بن گئے اور ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست بن گئے. آج پھر لڑائی کرنے لگے اور زمانہ جاہلیت کی وہ شرارتیں کرنے لگے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟
ان کے سر جھک گئے، نادم ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ شیطان نے ایسے بھڑکا دیا ہے، وگرنہ ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ چنانچہ شرمندہ ہو کر واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی بنا پر یہ فتنہ جو ہے وہیں پہ دب۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ بوڑھا آدمی مسلمانوں کو سکون سے بیٹھا ہوا دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، باوجود اس کے کہ مسلمانوں سے معاہدہ ہے، لیکن شرارت کی، کسی طریقے سے ان کے درمیان جنگ بھڑک اٹھے اور مسلمانوں کا خوب جو ہے وہ نقصان ہو جائے۔ قبیلہ بنو قینقاع، یہودیوں کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا بہت بڑا قبیلہ اور بدماش ٹائپ کا قبیلہ، ہمیشہ لڑائی بھڑائی میں مہارت رکھنے والا۔ ان کا کام تھا، معذرت کے ساتھ، سنیاروں کا تھا، لوہاروں کا تھا، برتن سازوں کا تھا۔ برتن سازی، برتن بناتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، سنیارے کا کام کرتے تھے۔ یہ کام ان کے پاس بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے مال و دولت بھی خوب تھا، اسلحہ بھی خوب تھا، اور لڑائی بڑھائی کے ماہر بھی تھے، اور مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے باوجود معاہدے کے۔ تاریخ میں موجود ہے مسلمانوں کی ایک عورت قبیلہ بنو قینقاع میں، ان کے قبیلے قبا سے، مدینہ سے قبا کی طرف جائیں تو قبا کی پچھلی جانب میں جو ہے وہ آباد، مدینہ کے جنوب میں ان کے اکثر قبیلے اسی لائن کے اوپر جو ہے وہ آباد۔ تو وہاں پہ ان کے قبیلے میں بازار تھا، ایک عورت سامان لینے کے لیے گئی مسلمان، اس نے چہرے کو پردے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سامان کے دوران یہودی نے بدتمیزی کی اور کہا کہ آپ چہرے سے پردہ اتارے۔ اس نے کہا میں نہیں اتار سکتا، وہ خاموش ہو گیا۔ سامان لینے کی غرض سے وہ عورت وہاں پہ کسی جگہ پہ بیٹھ گئی، وہ کوئی چیز تیار کر کے دینی تھی یا جو بھی معاملہ تھا کوئی اس کا۔ اس نے چپکے سے، شرارت سے اس عورت کا پیچھے سے کپڑا جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ بندھوا دیا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ عورت کھڑی ہوئی، بے پرواہی میں، اسے معلوم نہیں تھا، اس کا کپڑا جو ہے وہ کھینچا گیا اور اس کا جسم جو ہے وہ ننگا ہو، اور وہ زور سے کہکے لگانے لگا۔ عورت نے یہ ماجرا دیکھ کر جو ہے وہ اونچی آواز میں چیخ ماری۔ قریب میں ایک مسلمان تھا، وہ اس نے آواز سنی اور وہ بھاگا ہوا آیا۔ جب اس نے کیفیت دیکھی کہ عورت کی کیا کیفیت ہے، اس نے سمجھا کہ یقیناً یہودی نے شرارت کی ہے، اس نے یہودی پہ حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ادھر سے یہودیوں کو خبر ہوئی، وہ فوراً آ گئے، انہوں نے حملہ کیا اور اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ چنانچہ اس مسلمان کے گھر والے سارے اکٹھے ہوئے اور مسلمانوں کا آواز یہ ہمارا بندہ مار دیا ہے، وہ آ گئے، لڑائی ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لشکر کو تیار کرنے کا حکم دیا کہ انہوں نے پہلے بھی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اب جو ہے مسلمانوں کا بندہ بھی مار دیا اور عورت کے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے، یہ کھلم کھلا عہد کی خلاف ورزی ہے، عہد شکنی ہے، انہوں نے عہد کو توڑ دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے لشکر جمع کیا اور جا کر جو ہے ان کے اوپر چڑھائی کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ کتنے دن تک محاصرہ جاری رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ حشر کے اندر جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے بہت سارے یہودیوں کا کہ قذف فی قلوبہم الرعب، باوجود ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا، تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قلعے بھی بڑے مضبوط تھے، اتنے مضبوط قلعے تھے۔ کعب بن اشرف یہودی، اس کا قلعہ قباء کی پچھلی جانب میں آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس قلعے کی بنیادیں جو ہے وہ موجود ہیں، اس قلعے کے خد و خال آج بھی نمایاں طور پہ وہاں پہ موجود ہے، اتنے مضبوط قلعے بناتے تھے۔ تو ان کے قلعے بھی مضبوط تھے، لیکن مسلمانوں نے محاصرہ کیا، چند دن تک محاصرہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور ڈر گئے کہ اب تو ہماری تباہی اور بربادی ہے، بزدل قوم ہے، ہم مرنے کے قریب ہیں، اب مر جائیں گے۔ چنانچہ آپ سے کہا کہ آپ جو مرضی فیصلہ کرنا چاہیں فیصلہ کریں، ہم ہتھیار پھینکتے ہیں۔ ان کے ہتھیار پھنکوا دیے، آپ نے پکڑ لیا اور ان کو قید کر لیا۔ آپ کا ارادہ تھا کوئی فیصلہ کرنے کا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، ان کے بھی قبیلوں سے معاہدے تھے۔ خزرج قبیلے کا ان قبیلے والوں کے ساتھ، بنو قینقاع کے ساتھ آپس میں معاہدہ تھا، اور خزرج قبیلے میں آپ جانتے ہیں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہودی پکڑے گئے ہیں، اب مسلمان ان کو قتل کر دیں گے، ان کو ماریں گے، چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اس قبیلے کو جو ہے وہ چھوڑ دیجیے، اس قبیلے کو جو ہے وہ معاف کر دیجیے۔ آپ نے اس سے منہ موڑ لیا، اس نے پھر کہا، آپ نے پھر منہ موڑ لیا، اس نے پھر آ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا یہ میرا قبیلہ ہے، میرے ساتھی ہیں، میرے قبیلے والے ہم نوا ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وگرنہ نہیں تو خون خرابہ ہوگا، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان پھوٹ کے ڈر سے کہا چلو چھوڑو میں فیصلہ کرتا ہوں، چھوڑ کر ان کو کہا آپ جو ہے وہ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، مدینہ میں نہیں رہ سکتے، مدینہ سے نکل جائیں۔ چنانچہ یہ قبیلہ بنو قینقاع کا اپنا سامان اٹھایا اور شام کے علاقے کی طرف جو ہے وہ چلا گیا، اور شام کے علاقے میں تاریخ میں موجود ہے چند ہی دنوں میں ان کے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اکثر لوگ وہاں پہ جاتے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس طریقے سے مدینہ سے قبیلہ بنو قینقاع کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، بدعہدی کی، مسلمانوں کے ساتھ شرارت کی اور مسلمانوں کا بندہ قتل کیا، اور اس کے باوجود پھر لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے جب ان کا محاصرہ کیا اور پھر اس طریقے سے ان کے خلاف فیصلہ ہوا اور ان کو مدینہ سے جلا وطن جو ہے وہ کر دیا۔ انہی قبیلے کے ساتھ پچھلی جانب میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ بھی تھا۔ کعب بن اشرف یہودی یہ بھی بدماش قسم کا آدمی تھا، امیر آدمی بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، بہت بڑا شاعر بھی تھا، اور مسلمانوں کی اہانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کبھی کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا۔ جس وقت جنگ بدر ہوئی، مشرکین مکہ کو طے کر دیا گیا اور تباہ و برباد کر دیا گیا، اسے تھوڑی سی خبر ملی کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں اور کافر جو ہے وہ مارے گئے، کہنے لگا یہ مشرکین یہ تو عرب کے چودھری ہیں، یہ تو اشراف قریش ہیں، مسلمان ان پہ غالب آ گئے، چلو مر گئے ہیں، چلو وہ تو چودھریوں کے لیے بہتر ہے کہ زمین میں چلے جائیں، مسلمانوں کی قید میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تو بڑے اعزاز والے ہیں، ان کا زمین میں چلے جانا ہی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی خبر ملی کہ مسلمان واقعی غالب آ گئے ہیں، چنانچہ کفار کی جو ہے وہ تعریفیں کرنے لگا، ان کے بارے میں مدح سرائی جو ہے وہ کرنے لگا اور مسلمانوں کی ہرزہ سرائی کرنے لگا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اور وہ تو بہت اعلیٰ قسم کے لوگ۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں اور کافروں کو کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ جو ہیں یہ تو مسلمانوں سے زیادہ سیدھے رستے پہ ہیں۔ اس طرح کی یہ بکواسات جو ہے وہ کیا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوب گستاخی کرتا تھا، بہت زیادہ گستاخی کرتا تھا۔ جب اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لکعب، کون ہے جو کعب کو قتل کر کے ہے؟ اس کی ہرزہ سرائی جو ہے وہ نہیں رک رہی ہے اور یہ کافروں کو جو ہے وہ ابھارتا رہتا ہے مسلمانوں کے خلاف، ہمارے ان کے ساتھ معاہدے بھی ہیں، اس کے باوجود یہ کافروں کو کہتا ہے حملہ کرو، آؤ لڑائی کرو اور مسلمانوں پہ حملہ کر دو۔ تو کون ہے جو اس کو قتل کر کے لائے؟ محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ اور اس کی جماعت کے 4-5 ساتھی، ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے ہم قتل کر کے لائیں۔ اور ابو نائلہ نے اور محمد بن مسلمہ نے دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کوئی الٹے سیدھے کلمات کہنے کی ہمیں اجازت ہے، ہم اس کے پاس جا کر کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کہہ لو، تمہیں اجازت۔ چنانچہ یہ دونوں بندے باری باری کعب بن اشرف کے پاس گئے، دونوں اس کے دوست بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے دور کے، خاص طور پہ ابو نائلہ اس کا رضائی بھائی تھا۔ تو دونوں مختلف اوقات میں گئے اور جا کر کہا کعب تم جانتے ہو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی نے زکوٰۃ لاگو کر رکھی ہے، صدقہ خیرات لاگو کر رکھا ہے، اوپر سے دشمن حملہ کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، صدقہ خیرات کہاں سے دینا ہے، حالات بڑے ماڑے ہیں، بہت حالات پتلے ہیں ہمارے، تو ہم جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہیں۔ تو کہا تمہیں کس نے کہا چھوڑ دو اسلام؟ تو کہا ہم بس مسلمان ہو گئے ہیں، اب ایک دفعہ بات کر لی تو زبان سے پھرنا نہیں چاہیے، بس گزارا کر رہے ہیں، تو ہمیں کچھ اناج چاہیے۔ کہنے لگا اناج تو وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا معاوضہ کوئی گروی دو۔ کہنے لگے لے لو گروی، کیا لینا ہے؟ کہا اپنی عورتیں رکھ دو۔ یہودی کعب بن اشرف کہتا اپنی عورتیں گروی رکھ دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم مسلمان ہیں، اس طرح کا ہم کام نہیں کرتے۔ کہا اپنے بیٹوں کو رکھ دو۔
کہا ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تھوڑے سے اناج کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو گروی رکھا ہوا ہے، چلو تم ایسا کرو، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم اسلحہ گروی رکھ دیتے۔ اس نے کہا ٹھیک، چلو اسلحہ ہی رکھ دو۔ ایک بندے نے یہی باتیں کی، دوسرے نے بھی اسی طریقے سے آگے معاملہ طے کیا، دونوں نے معاملہ طے کر لیا، اور طے کرنے کے بعد ایک دن طے کیا اور اس دن پھر آگے 4-5 ساتھی مل کر جو ہے وہ آگے رات کے وقت میں غالباً محمد بن مسلمہ نے یا ابو نائلہ نے، دونوں میں سے ایک نے آواز دی۔ کعب بن اشرف قلعے کے باہر کھڑے ہو کر، کعب بن اشرف کہنے لگا میں پتہ کرتا ہوں، گھر میں ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس کی بیوی کہنے لگی یہ آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے، چھٹی حص جیسے انسان کی بول پڑتی ہے، کہنے لگی باہر نہ جاؤ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ تو میرا رضائی بھائی ہے، یہ میرے دوست ہیں، پہلے بھی آئے تھے، میٹنگ ہے ہماری تو ان کے ساتھ ذرا جا رہا ہوں، میں بھی آتا ہوں۔ چلے گئے، میں نے بتلایا امیر آدمی تھا اور بہت زیادہ خوشبو استعمال کرتا تھا، اور عرب کا رواج ہے بال بڑے رکھتے تھے، بالوں میں تیل کی جگہ پہ خوشبو لگاتے تھے، بال خوشبو سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ تو جب یہ باہر نکلا ان سے ملے تو انہوں نے دیکھا خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ نے آپس میں بات چیت کی، میں اس کا سر خوشبو سے سونگوں گا پھر اسے پکڑ لیں گے۔ چنانچہ اسے کہنے لگے باتوں باتوں میں کعب آؤ ذرا تھوڑا سا باہر چل کے بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا دور چلے گئے، کہنے لگے کعب بڑی اچھی خوشبو لگا رکھی ہے، کہنے لگے ہاں آج جو ہے وہ نئی میں نے شادی کی ہے اور یہ تازہ زبردست قسم کی خوشبو ہے۔ کہنے لگا بڑی پیاری ہے یار، سونگنے دو۔ سونگی، اس نے سر نیچے کر دیا، ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ خوشبو سونگی، تیسری دفعہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کو پکڑ لیا اور دوسروں کا حملہ کرو۔ انہوں نے حملہ کیا اور اس کی گردن اتار، اس نے زور سے چیخ ماری اور ان قلعوں کے اندر جو ہے وہ روشنیاں جل گئیں، آگ جلا دی لوگوں نے کہ کیا ہو گیا ہے، لیکن یہ اس کی کھوپڑی لے کر جو ہے وہ بھاگے اور مدینہ میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا افلحت الوجوہ، چہرے کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ووجہ کا، آپ کا چہرہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اس طریقے سے اس یہودی کا سر قلم کر کے اور اس کی خباثت کا جو ہے وہ مدینہ سے کلا کما جو ہے وہ کیا گیا۔ یہ 2 واقعے ہوئے، بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا، کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار اور بہت بڑا چودھری، بہت بڑا مالدار، اس کا جب کلا کما ہوا تو یہودیوں کو سانپ سونگھ گیا، وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی حرکتوں سے باز آ گئے کہ اب ہماری جو ہے وہ کوئی اتنی حالت نہیں ہے کہ ہم کسی سے پنگا لیں وگرنہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اور خاموش ہو گئے۔ لیکن اسی اثناء میں 2 حادثے پیش آ گئے۔ غزوہ احد ہوا، مشرکین مکہ نے جو ہے وہ مدینہ پہ چڑھائی کی اور مسلمانوں کا نقصان ہوا، اور اس کے متصل بعد 2 حادثات ایسے پیش آئے جس میں صحابہ اکرام کثیر مقدار میں شہید ہو گئے۔ ایک کو رجی کا واقعہ کہتے ہیں اور ایک کو بیر معونہ کا واقعہ کہتے ہیں۔ باہر سے کچھ قبیلے آئے، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کچھ عالم بھیج دیں، ہم اپنے بندوں کو تبلیغ کروانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے 6 یا 7 قاریوں کو بھیجا، انہوں نے جا کر دھوکے سے ان کو شہید کر دیا۔ دوسری مرتبہ میں ایک اور قبیلے کے انہوں نے پناہ دی، یا رسول اللہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم پناہ دیتے ہیں، ہم سنبھالیں گے۔ 70 قاریوں کو بھیجا اور انہوں نے دھوکے سے 70 قاریوں کو شہید کر دی۔ جب یہ احد کا واقعہ پیش آیا اور ادھر 70 اور 80 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اس وقت یہودیوں کو دوبارہ موقع ملا کہ یہ تو مسلمان کمزور ہیں، ان کے خلاف تو حملہ کرنا چاہیے، ان کو تو نقصان پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ پھر وہ شرارتیں کرنا شروع کر دی اور پھر وہی عہد کی شکنی اور عہد کو توڑنا شروع کر دیا۔ چنانچہ معروف ہے دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا، یہ بھی ان کے قریبی وہاں پہ آباد تھا، وہاں پہ ایک بندہ قتل ہو گیا، مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان کوئی تنازع ہوا دیت کے معاملے میں، آپ دیت کا معاملہ حل کرنے کے لیے گئے، ان کے ساتھ جا کر بات چیت کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ فرمائیں ہم مان لیتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ فرما دیا، وہ کسی معاملے کے لیے پیچھے ہٹے، آپ کو ایک جگہ پہ بٹھا دیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، شیطان نے پھر وہی یہودیت کی جو فریب کاری اور دجل اور مکاری تھی اس کو پھر ابھارا۔ اتنا شاندار موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام ہیں، اوپر سے جائیں دیوار کے اوپر چڑھ کر، چھت کے اوپر چڑھ کر کوئی بھاری پتھر چکی کا پاٹ اوپر گرا دے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو شہید کر دیا۔ یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں۔
ہمارے مسلمان بڑوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. غیر مسلم کبھی بھی مسلمانوں کا وفادار نہیں ہو سکتا. ان سے وفاداری کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے. ملکی معاملات میں معاہدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا. مسلمانوں اپنی دلی ہمدردیاں کبھی کافر لوگوں کو نہ دینا. یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہے. وہ تم سے اچھا سلوک کرے تم بھی اچھا سلوک کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. معاہدہ کر لو, معاہدے کی پاسداری کرو, لیکن اپنے قریبی اور اپنے اندر کے راز ان کے ساتھ شیئر نہ کرو. اپنی دلی دوستیاں اور دلی ہمدردیاں ان کو نہ دو. افسوس کہ آج امت مسلمہ ان کی دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ نہیں. ایک بھی یہودی, ایک بھی عیسائی, ایک بھی غیر مسلم کافر ہمارے ملک میں اسے پریشانی آ جاتی ہے, پورے ملک میں بھونچال آ جاتا ہے, اور پوری مشنری جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے کہ اس کی جان کا تحفظ کیسے کیا جائے, اس کے مال کا تحفظ جو ہے وہ کیسے کیا جائے, اور مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جائے. کوئی پوچھنے والا بھی, کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں, ایسی خبروں کو نشر کرنے والا بھی نہیں ملتا ہے. تو آج پھر امت مسلمہ تباہی اور بربادی کے دھانے پہ نہیں جائے گی تو اور کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا. یہ دیکھیے, ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے والے کے مدینے کی ریاست پاکستان کو بنانا چاہیے جس میں یہودیوں کے ساتھ تعلق قائم کیے جائیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے تعلق قائم کیے. یہ تعلق قائم کیا. آپ دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں اور یہودیوں نے کہا پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیا جائے, اور ممکن ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ نہ ہوتا تو ان کے ارادے مکمل ہو جاتے. اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا, تشریف لائے, نبی اکرم یہاں سے اٹھ جائیے, یہ خبیث آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. آپ خاموشی سے, کسی کو کچھ نہیں کہا, وہاں سے اٹھے اور مدینہ واپس آ. صحابہ اکرام کو پتا چلا کہ آپ خاموشی سے چل دیے, بڑے پریشان ہوئے, وہ بھی بھاگے, وہ بھی آپ کے پیچھے آ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے ذکر ہی نہیں کیا, کیوں آپ جلدی سے آ گئے؟ کہا ان خبیثوں نے یہ شرارت کی ہے, جلدی سے تیاری کرو. لشکر تیار کیا اور جا کر جو ہے وہ بنی نذیر پہ چڑھائی کر. بلکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا بنو نذیر, تم نے بد شکنی کی ہے, عہد شکنی کی ہے, عہد کو توڑا ہے, لہذا تمہاری سزا یہی ہے کہ تم خاموشی سے مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ تیار ہو گئے, ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعی ہم نے خلاف ورزی کی ہے اور ان کو منصوبے کا علم ہو گیا ہے, اب مدینہ میں ہمارے لیے رہنا ممکن نہیں. وہ تیار ہو گئے اور جانے کے لیے. وہی عبداللہ بن ابی منافق پھر آیا, تو کہاں جا رہے ہو؟ نہ نکلو, ڈٹ جاؤ, میں تمہارے ساتھ, میرا قبیلہ تمہارے ساتھ, یہ بنو قریظہ پیچھے یہودیوں کا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے, یہ ارد گرد کے قبائل سارے تمہارے ساتھ ہیں, نہ نکلو, یہ مسلمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آج بھی مسلمانوں کی صفوں میں یہ منافق موجود ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو آج برے دن جو ہے وہ دیکھنے پڑ رہے ہیں. یہ منافقوں کی نسل اسی نے مسلمانوں کو تباہ کیا ہے. اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, لیکن اندر سے یہ یہودی ہیں, خبیث عیسائی ہیں, اور ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نوائی کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اس نے بھی کہا ڈٹ جاؤ, جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے, الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولئن قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون. یہ منافق بھی جھوٹے, یہ یہودی بھی جھوٹے. ان منافقوں نے کہا یہودیوں نہ جاؤ, ہم تمہارے ساتھ, اگر مسلمان لڑے تو ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے, ہم تمہاری مدد کریں گے, اگر ان کو تم کو نکالنا ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. یہودی ڈٹ گئے, کہنے لگے ٹھیک ہے, اور پیغام بھیج دیا آپ مسلمانوں لڑنا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ, ہم بھی لڑنے کے لیے تیار. آپ نے لشکر تیار کیا اور جا کر چڑھائی کر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ اگر یہ یہودیوں کو نکال دیا جائے کوئی منافق ان کا ساتھ نہیں دے گا. منافق تو ساتھ دیں گے ہی نہیں دیں گے, یہودی قبیلے بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے.
اور बनु कुरैजा ने भी साथ नहीं दिया। ऐसा ही हुआ, मुसलमानों ने चढ़ाई की, जाकर मुहासरा कर लिया, वो किला बंद हो गए। ना कोई ना कोई मुनाफिक आया, ना कोई यहूदी आया। ला युकातिलूकुम जमीअन इल्ला फी कुरम मुहस्सना औ मिन वराइ जुदर। फरमाया ये तो किला बंद होकर लड़ते हैं और बुज़दिल लोग हैं, इकट्ठे होकर लड़ ही नहीं सकते। आपने मुहासरा किया और तंग हो गए, और बिल आखिर इनके दिलों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोक डाल दिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है वो बनु नदीर के किलों को वहां पे जो है इनको कहा कि इन्होंने भी कहा कि या रसूलल्लाह हमें जो फैसला फरमाए मंजूर है। आपने फरमाया तुम यहां से निकल जाओ, असलिया नहीं लेकर जाना, अपना जितना सामान लेकर जाना चाहते ले जाओ। चुनाचे इस कबीले ने भी अपने घरों को तोड़ा, अपने दरवाजे उठाए, अपनी छतीरियां उठाई, जो कुछ उठा सकते थे असले के अलावा लेकर जो है वो खैबर की तरफ चले गए। इस तरीके से कबीला बनु नदीर का खात्मा जो है वो मदीना से हुआ, गद्दारी की बिना पर। तीसरा कबीला बनु कुरैजा का। बनु कुरैजा भी, उन्होंने भी बदअहदी की, बदशिकनी की, फरेब किया और दजल किया। ये जो खैबर में चले गए थे, हुयई बिन अख्तब बनु नदीर का सरदार, उसने वहां खैबर से फिर जो है वो साजिश की, मक्का में गया, उनको उभारा, उठो मैं और कबीलों को भी तैयार करता हूं, यक भारगी मुसलमानों पे हमला कर दो और इनको खत्म कर दो। चुनाचे गज़वा खंदक पेश आया। ये यहूदी और दूसरे तमाम मुनाफिक और मुसलमान काफिर लोग ये सब मिलकर मदीना पे चढ़ाई कर दी, और 10,000 के करीब काफिरों का लश्कर उसने मदीना पे चढ़ाई कर दी। मुसलमान कमजोर थे, यकीनन जाहिरी तौर पर मुकाबले की सकत ना थी। खंदक खोदी गई, किस्सा तवील है। खंदक के दौरान यही हुयई इब्न अख्तब बनु नजीर का सरदार बनु कुरैजा के पास गया कि तुम अंदर से हमला कर दो, हम बाहर से हमला करते हैं, मुसलमान खत्म हो जाएंगे। पहले तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं हमारा मुआहदा है, लेकिन इसने बार बार बातें की तो वो तैयार हो, वो भी तैयार हो। चुनाचे उन्होंने बदअहदी कर दी और अहद तोड़ दिया और अंदर से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आप सल्लम को खबर मिली, खंदक हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमा दी और दुश्मनों को भगा दिया, तेज तूफान नाजिल कर दिया, उनके खेमे टूट गए और उनके जानवर रस्सियां तोड़वाकर भाग गए, और दुश्मन आपस में गालियां देते वो वापस चले गए और उनमें फूट और इंतशार पड़ गया। और आपको पता चला कि बनु कुरैजा ने बदअहदी की है। जिब्रील अमीन आ गए, या रसूलल्लाह अभी असलिया ना रखिए, पहले बनु कुरैजा का इंतजाम किया। सहाबा को हुक्म दिया जाकर उनका मुहासरा कर लिया। चंद दिन मुहासरा किया, वो भी डर गए और उन्होंने भी फैसला किया कि किसी बंदे से फैसला करवा लिया जाए। क्या लगे या रसूलल्लाह आप जो फैसला करें, पर मैं नहीं फैसला कर। कहा तुम्हारे कबीले के सरदार है साद इब्न मुआज, वो मुसलमान हैं, उनका फैसला तुम्हें मंजूर है? क्या लगे मंजूर है। आपने साद को बुला भेजा, साद आ गए। साद से उनके कबीले वाले कहने लगे ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे वहां पे खानदान आबाद है, वहां पे हमारी चीजें हैं, इनका ख्याल करें, जरा नरमी का फैसला फरमा दें। क्या लगे ठीक। साद से पूछा साद फरमाओ क्या फैसला करते हो। कहा या रसूलल्लाह इनके जितने भी मर्द हजरात बालिग हैं उनकी गर्दनें उड़ा दो, इनकी औरतों को और इनके बच्चों को कैदी बना लो। आप ने जब साद का ये फैसला सुना तो फरमाया लक़द हकमत बिहुक्मिल्लाह, ऐ साद तूने वही हुक्म फैसला किया है जो अल्लाह ने आसमानों पे फैसला किया। चुनाचे इनके बंदों को सबको कत्ल कर दिया, जो बालिग थे, और बच्चों को और औरतों को कैदी बना लिया और उनके जागीरदारों पे कब्जा कर लिया। इनकी बदअहदी की वजह से, बदशिकनी की वजह से। ये 3 कबीले मदीना में मौजूद थे और तीनों के साथ मुसलमानों ने मुआहदा किया। ये रियासत मदीना है जहां पे यहूदियों की साजिशों का इजहार है, जहां पे यहूदियों की बदअहदी और बदशिकनी का मुजाहरा है, जहां पे यहूदियों को जलील और तबाह बर्बाद किया गया है, और मुसलमानों का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके अपनी साजिशों की वजह से। लेकिन आज वो हमारा बिगाड़ने पे तैयार बैठे हुए हैं। क्यों? हमारे अंदर के मुनाफिक वो उनसे भी ज्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से आज मुसलमानों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इन यहूदियों के खिलाफ इकट्ठे हों। ये बुज़दिल लोग हैं, मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैदान में ये एक दिन भी नहीं रुक सकते,
لیکن افسوس کہ ان کے مقابلے میں جانے کے لیے کوئی مسلمان کھڑا تو ہو۔ اللہ تبارک و تعالی گھر میں بیٹھے بیٹھے آسمان سے فرشتوں کی مدد نازل نہیں کرتے۔ 313 کو بدر کے میدان میں نکلنا پڑتا ہے۔ محمد بن قاسم کو مکہ اور مدینہ اور عرب کا علاقہ چھوڑ کر سندھ کے علاقے میں آنا پڑتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ مسلمان اگر نکلیں گے تو اپنے آپ کا تحفظ کر سکتے ہیں، اگر نہیں نکل سکتے تو پھر یہ تحفظ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پھر وہی بات ہے جو پچھلے 10 جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو کہ وہ جنگل کا شیر جو ہے ایک ایک بندے کو لے کر جو ہے وہ کھا رہا ہے، اور اپنی باری کا پھر انتظار کیجئے، تمہاری باری جو ہے وہ کب آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دین صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس صحیح دین کو اختیار کر کے اس پر جم جانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔